جھلملاتی لائٹوں اور شادی کے جشن کے بیچ جہاں ہر کوئی ہنس گا رہا تھا، وہیں ہال کے ایک کونے میں بیٹھی ایک بے حد خوبصورت لڑکی نے تکبیر شاہ کا دل ہمیشہ کے لیے چرا لیا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ نورعائشہ تھی، جو اپنی ماں مصطفیٰ بیگم کے بہت کہنے پر چمکیلا نیلا جوڑا پہن کر وہاں آئی تو تھی، لیکن اس کے اداس چہرے پر پھیلی ویرانی ہال کی ساری چمک کو پھیکا کر رہی تھی۔ تکبیر شاہ، جو ایک بہت بڑا اور پربھاوشالی ویپاری تھا، اپنی گہری آنکھوں سے نورعائشہ کے اس شانت اور سادگی بھرے روپ کو دیکھ رہا تھا، جسے دیکھ کر لوگوں کی فسفساہٹیں، عورتوں کے طعنے بھی شروع ہو چکے تھے، کیونکہ صرف 4 دن پہلے ہی نورعائشہ کی عدت پوری ہوئی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے کہ شادی کے کچھ ہی دن کے بعد جس کے پتی اقبال حسن کی موت کی خبر آئی، وہ لڑکی بھلا یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا اس نیلے لباس کے پیچھے اس کا دل کتنی بری طرح سے ٹوٹا ہوا تھا۔ تکبیر شاہ نورعائشہ کا موسی کا بیٹا تھا، جو لمبے سمے سے اس کے لیے اپنے دل میں ایک خاموش محبت چھپائے بیٹھا تھا۔ وہ اپنی میز سے اٹھا اور بہت ہی شالینتا سے نورعائشہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور کہا، ایکسکیوز می، کیا میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ سکتا ہوں؟ نورعائشہ نے جب بنا من کے ہاں میں سر ہلایا تو تکبیر کا دھیان بھلے ہی اسکرین پر تھا، لیکن اس کا پورا وجود نورعائشہ کی سانسوں کی آہٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ تبھی نورعائشہ کی نظر اس کے لیپ ٹاپ کے پیسوں کے حساب کتاب پر پڑی اور اس نے ترنت اس کی ایک بڑی غلطی پکڑتے ہوئے کہا، آپ کا کل جوڑ غلط ہے، اسٹاف کی سیلری 17 لاکھ نہیں بلکہ 15 لاکھ بنتی ہے۔ تکبیر اس کی اس ہوشیاری اور بدھیمانی سے اندر تک ہل گیا۔ اسے نورعائشہ سے اور بھی گہرا پیار ہونے لگا تھا۔ اس نے وہیں اسے نوکری کا آفر دے دیا تاکہ وہ اسے اپنے پاس رکھ سکے اور اس گہرے دکھ سے باہر نکل سکے، لیکن نورعائشہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ تکبیر کی اس سرکشا دینے والی چاہت کے پیچھے ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، کیونکہ جس پتی اقبال حسن کے لیے اس نے اپنے آنسوؤں اور سپنوں کی بلی دے دی تھی، وہ اصل میں زندہ تھا اور اپنی ماں طاہرہ خاتون اور بہن اقرا حسن کی ملی بھگت سے موت کا ایک خوفناک ناٹک رچ چکا تھا۔ اور اب تکبیر شاہ وہ انسان تھا جو نورعائشہ کو اس دھوکے باز سے بچا کر اس کے ٹوٹے ہوئے بھروسے کو اپنے سچے اور ٹوٹے پیار سے پھر سے زندہ کرنے والا تھا۔ یہ کہانی اس دن شروع ہوئی تھی۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھر نہیں پاتے، بس انسان ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے۔ نورعائشہ نے اپنے لب کھینچ لیے۔ حسینہ بیگم کی انگلیاں اس کے سر پر آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی۔ تم نے بہت ہمت دکھائی، خدا تمہارے شوہر کی مغفرت فرمائے، تمہارے دل کو سکون دے۔ نورعائشہ نے سر جھکا لیا۔ جواب دینے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ پھر ایک ایک کر کے خاندان کے باقی افراد اس کے پاس آنے لگے۔ کسی نے سر پر ہاتھ رکھا تو کسی نے کندھے پر۔ بیٹا، خدا آسانیاں پیدا کرے، وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ہر جملہ جیسے اس کے دل پر ایک نیا بوجھ رکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی سب محبت سے کہہ رہے ہیں، مگر ہر بار شوہر کا ذکر سنتے ہی اس کے سینے میں عجیب سا درد اٹھتا تھا۔ نکاح ہوا تھا، رخصتی ہی نہیں ہوئی تھی، کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس رشتے کی حرمت اور تعاقد کو دل سے مانتی تھی۔ اس لیے اس نے عدت بھی پوری کی تھی، چاہے بہت سے لوگ اسے ضروری نہ سمجھے ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی تھی کہ اچانک کمرے کے کونے سے ایک گونجدار مردانہ آواز سنائی دی، برا نہیں ماننا نورعائشہ، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئی۔ تکبیر شاہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، وجیح چہرہ، گہری آنکھیں اور بے حد رعبدار شخصیت۔ وہ اس کا خالہ زاد بھائی تھا۔ وہ سیدھا نورعائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، جب آپ کی رخصتی ہی نہیں ہوئی تھی تو پھر آپ نے عدت کیوں کی؟ یا پھر آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر چکی تھی؟ وہ ایک بزنس مین تھا، ایک آزاد خیال مرد جس کے لیے یہ باتیں بہت معمولی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا اس کے الفاظ کسی کے دل کو کس طرح چھلنی کر چکے تھے۔ اس کے الفاظ ختم ہوتے ہی پورا کمرہ جیسے ساکت ہو گیا۔ نورعائشہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں حیرت تھی، دکھ تھا اور شاید تھوڑی سی بے یقینی بھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کسی نے اس لمحے میں یہ سوال پوچھ لیا ہے۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی، حسینہ بیگم غصے سے پلٹی۔ تکبیر، ان کی آواز میں سختی تھی،
یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تکبیر خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا پوچھا ہے؟ حسینہ بیگم نے ناراضگی سے کہا۔ وہ ایک لڑکی پہلے ہی دکھ میں ڈوبی ہوئی ہے اور تم مجھ سے ایسے سوال کر رہے ہو؟ اگر ہمدردی نہیں کر سکتے تو کم سے کم خاموش رہو۔ ممی میرا مقصد کچھ بھی ہو، ہر بات کا وقت اور طریقہ ہوتا ہے۔ حسینہ بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ کوئی سوال کرنے کا موقع نہیں۔ کمرے میں موجود باقی لوگ بھی بے چینی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ نورائسہ نے محسوس کیا جیسے سب کی نظریں اسی پر جم گئی ہو۔ اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ تکبیر شاہ حقیقت جاننا چاہتا تھا، مگر اس سوال نے اس کے دل کے بند دروازے پر ایسی چوٹ لگائی تھی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور خاموشی سے صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ حسینہ بیگم فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بیٹا؟ مگر نورائسہ نے بس ہلکا سا سر ہلا دیا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی۔ یہ ایک عام سوال ہے مگر فی الحال میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتی۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، اتنی دھیمی جیسے کسی نے دل کی گہرائیوں سے کھینچ کر نکال لی ہو۔ پھر اس نے ایک لمحے کے لیے تکبیر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شکایت نہیں تھی، بس ایک ایسی تھکن تھی جو شاید مہینوں کے صبر کے بعد جنم لیتی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ پلٹی اور خاموش قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے پورا کمرہ خاموش تھا اور اس خاموشی میں ہر شخص کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ بعض سوالوں کے جواب الفاظ میں نہیں، صرف آنکھوں کے درد میں ملتے ہیں۔ لیکن ایک شخص تھا، تکبیر سا، جو اب بھی سوال کا جواب چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ نہ جانے کیوں حسینہ بیگم کو اپنے بیٹے کا یہ انداز کھٹکا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، تمام مہمان جا چکے تھے۔ گھر میں پھیلی خاموشی عجیب سی ویرانی کا احساس دلا رہی تھی۔ نورائسہ اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں اقبال حسن کی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ کانپتی انگلیاں بار بار تصویر کے کنارے کو چھو رہی تھی، جیسے وہ یقین کرنا چاہتی ہو یہ سب ایک ڈراؤنا خواب ہے اور ابھی اقبال حسن دروازہ کھول کر اندر آ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع تھے۔ وہ ایک پڑھی لکھی، سمجھدار اور مضبوط لڑکی تھی، مگر بعض صدمے انسان کی ساری مضبوطی چھین لیتے ہیں۔ اقبال حسن کی موت نے اس کے اندر جیسے کچھ توڑ دیا تھا۔ اس نے کتنی چاہت سے اس رشتے کو قبول کیا تھا، کتنے خواب سجائے تھے، کتنی دعائیں مانگی تھی۔ اسے کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا نکاح کے چند ہی دن بعد وہ اس کے نام کی بیوہ کہلائے گی اور ایک دن اس کی عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ آج پہلی بار اسے شدت سے محسوس ہوا تھا کہ اب قانون اور زمانہ کے طور پر بھی وہ اقبال حسن کے نام سے الگ ہو چکی ہے، اور یہی احساس اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ مصطفیٰ بیگم اندر داخل ہوئی۔ انہیں دیکھتے ہی نورائسہ نے جلدی سے تصویر تکیے کے نیچے رکھ دی۔ مصطفیٰ بیگم آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی نورائسہ۔ نورائسہ نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ امی؟ ہاں، غلطی عدت پوری کر کے تم نے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع دے دیا۔ آج بھی سب یہی باتیں کر رہے تھے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے، کوئی کچھ۔ اور تم نے دیکھا تکبیر شاہ نے تم سے سوال کر ہی لیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے وہ کتنا رئیس ہو چکا ہے؟ تمہاری خالہ ریحانہ بیگم مزید بلندیوں پر پہنچ گئی ہوں گی۔ نورائسہ کے چہرے پر تھکن پھیل گئی۔ وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی، خالہ ریحانہ بیگم آسمان کی بلندی پر پہنچے یا زمین تک پہنچے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تکبیر صاحب میرے لیے صرف ایک عام انسان ہے، اور رہی لوگوں کی بات تو لوگ کیا سوچتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ مصطفیٰ بیگم کی آواز بلند ہوئی۔ کل کو تمہاری دوسری شادی کی بات آئے گی تو یہی سوال اٹھیں گے۔ لوگ باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ نورائسہ نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اقبال حسن میرا شوہر تھا ممی۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میرا فرض تھا کہ میں ان کے نام کی عدت پوری کرتی، مگر اس کی ضرورت نہیں تھی، میرے دل کو ضرورت تھی۔ نورائسہ نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، جس نے کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، ہمیشہ میری عزت کی، میری ہر بات سنی، میری خوشی کا خیال رکھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا ممی، بہت اچھا انسان تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کیسے ظاہر کر دیتی کہ جیسے ان کے جانے سے کچھ بدلا ہی نہیں۔ مصطفیٰ بیگم نے بیزاری سے سر ہلا دیا۔ زندگی جذبات سے نہیں چلتی نورائسہ، حقیقتیں دیکھنی پڑتی ہے۔ میں حقیقت ہی تو دیکھ رہی ہوں۔
وہ روتے ہوئے بولی، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا انسان کھو دیا جس سے میں نے دل سے قبول کیا تھا، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ مصطفیٰ بیگم نے سختی سے کہا، تم ابھی جوان ہو، تمہاری زندگی ختم نہیں ہوئی ہے۔ نورایسا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانک لیا۔ میں نے کب کہا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے؟ لیکن ہر وقت دوسری شادی، دوسرا رشتہ، لوگوں کی سوچ آخر کیوں؟ وہ سسک اٹھی۔ کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ مصطفیٰ بیگم خاموش رہی۔ نورایسا نے روتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بس کر دے ممی، خدا کے لیے بس کر دے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ ہر کوئی مجھے سمجھا رہا ہے، ہر کوئی مجھے بدلنا چاہتا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں ابھی دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے کچھ وقت چاہیے، صرف کچھ وقت۔ مصطفیٰ بیگم نے اسے چند لمحے دیکھا، پھر ناراضی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وقت کے ساتھ تمہیں میری بات سمجھ آ جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ نورایسا نے انہیں نہیں روکا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کا جبر ٹوٹ گیا۔ وہ تکیے کے نیچے سے اقبال حسن کی تصویر نکال کر اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آج اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا اس سے اقبال حسن کو دوسری بار چھین رہی ہو۔ پہلی بار موت نے چھینا تھا، دوسری بار لوگ اس کی یادوں کو اس کے دل سے نکالنے پر تلے ہوئے تھے۔ لیکن انسان کی یادیں نہ کبھی مٹتی ہے اور نہ ہی وہ انہیں مٹانا چاہتی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ تکبیر صاحب آفس کے لیے مکمل تیار ہو کر جب ڈائننگ روم میں داخل ہوا تو سامنے حسینہ بیگم خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ تکبیر نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، پھر حسب معمولی دھیمے لہجے میں سلام کیا۔ السلام علیکم ممی۔ وعلیکم السلام، حسینہ بیگم نے مختصر سا جواب دیا۔ تکبیر اپنی مخصوص سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ملازم نے ناشتے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی، مگر اس نے ابھی کھانے کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی ماں کس بات پر ناراض ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حسینہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا۔ تمہیں کل نورایسا سے وہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ تکبیر نے بغیر کسی تصور کے انہیں دیکھا۔ کون سا سوال؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کون سا سوال۔ ان کی آواز میں ناراضگی دکھائی دے رہی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری بات سے اس بچی کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی؟ تکبیر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ امی، میں نے کوئی گالی نہیں دی تھی، صرف ایک سوال پوچھا تھا۔ ہر سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا تکبیر، حسینہ بیگم نے فوراً جواب دیا۔ کچھ باتوں کا تعلق انسان کی عزت اور اس کے دکھ اور اس کی نجی زندگی سے ہوتا ہے۔ اس میں کون سی ایسی بات تھی؟ تکبیر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہر انسان کے ذہن میں یہی سوال آتا کہ اگر رخصتی نہیں ہوئی تھی پھر عدت کیوں کی؟ میں نے صرف وہی پوچھ لیا جو باقی سب سوچ رہے تھے۔ فرق یہ ہے کہ باقی سب نے سوچا اور خاموش رہے۔ حسینہ بیگم بولی، تم نے اس کے زخم پر انگلی اٹھائی ہے۔ تکبیر نے ناشتے کی پلیٹ ایک طرف سرکائی۔ امی، وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، اتنی کمزور تو نہیں ہوگی کہ ایک سوال سے ٹوٹ جائے۔ حسینہ بیگم کے چہرے پر افسوس ابھر آیا۔ یہی تمہاری غلط فہمی ہے بیٹا۔ تکبیر خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا۔ پڑھی لکھی عورت بھی دل رکھتی ہے، تعلیم انسان کو احساس سے آزاد نہیں کر دیتی۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، شوہر کا مرنا چاہے رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، عورت کے دل میں ایک خالی پن چھوڑ دیتا ہے۔ تکبیر کی آنکھوں میں پہلی بار سنجیدگی گہری ہوئی۔ حسینہ بیگم بولتی چلی گئی، تم مرد ہو، شاید تمہارے لیے یہ بات اتنی بڑی نہ ہو، لیکن ایک عورت جب کسی مرد کو اپنا شوہر مان لیتی ہے تو دل کے کئی دروازے اس کے نام کر دیتی ہے۔ کچھ رشتے جسم سے نہیں احساس سے جڑتے ہیں۔ تکبیر نے نظریں جھکا لی۔ میں نے اس نیت سے نہیں پوچھا تھا کہ اسے تکلیف پہنچے، لیکن پہنچی نا۔ حسینہ بیگم نے نرمی سے کہا، تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی تھی، وہ ایک لمحے میں کتنی خاموش ہو گئی تھی۔ تکبیر کو اچانک نورایسا کا چہرہ یاد آیا۔ وہ خاموش نگاہیں، وہ دبی ہوئی نمی اور وہ تکلیف سے اس نے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ میں صرف حقیقت جاننا چاہتا تھا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہر حقیقت جاننا ضروری نہیں ہوتا، حسینہ بیگم نے جواب دیا۔ بعض اوقات انسان کو سوال سے زیادہ سامنے والے کے درد کی فکر کرنی چاہیے۔ تکبیر خاموش ہو گیا۔ نورایسا بھی ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ مضبوط ہے اس لیے اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن مضبوط لوگ ہی سب سے زیادہ خاموشی سے روتے ہیں۔ حسینہ بیگم کی آواز بھر آئی تھی، کل جب وہ اٹھ کر گئی تھی نا، میرا دل اس کے لیے بہت دکھی ہوا تھا۔ تکبیر نے آہستہ سے پانی کا گلاس اٹھایا مگر پیا نہیں۔ اس کے ذہن میں بار بار نورایسا کا وہ خاموش چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ چند لمحے رک کر بولا، شاید مجھے وہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔
حسینہ بیگم کے چہرے کی سختی کچھ کم ہوئی۔ انسان کی پہچان اس کی غلطی نہیں بلکہ اپنی غلطی مان لینے پر ہوتی ہے۔ کبیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اپنی ماں کی باتیں سن رہا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ بعض سوال بظاہر معلوم ہوتے ہیں مگر کسی کے دل میں برسوں تک گونجتے رہتے ہیں، اور بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں چھونے سے پہلے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ نورایسہ اپنے بستر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اقبال حسن کی تصویر تھی، نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ 4 دن گزر چکے تھے، اس کی عدت مکمل ہوئے، مگر دل کے اندر جو خلا پیدا ہوا تھا وہ پہلے سے بھی زیادہ گہرا محسوس ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی اسے یوں لگتا تھا جیسے سب لوگ چاہتے ہوں وہ جلد سے جلد اقبال حسن کو بھول جائے، جبکہ وہ جانتی تھی کچھ لوگ بھلائے نہیں جاتے، صرف یادوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ مصطفیٰ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سرخ جوڑا تھا۔ نورایسہ نے چونک کر سر اٹھایا اور جلدی سے تصویر تکیے کے نیچے سرکا دی، مگر وہ جانتی تھی اس کی ماں تصویر دیکھ چکی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج انہوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ وہ سیدھا آ کر بستر پر بیٹھ گئی اور سرخ جوڑا اس کے سامنے رکھ دیا۔ شام کو ہمیں ایک شادی میں جانا ہے، انہوں نے نسبتا نرم لہجے میں کہا۔ پورا خاندان وہاں ہوگا، میں چاہتی ہوں کہ تم یہ جوڑا پہن لو۔ نورایسہ کی نظریں جیسے ہی اس سرخ لباس پر پڑی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ امی، اس نے بے یقینی سے کہا، کیا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ بیگم فوراً خفا ہو گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تو اور کیا کروں؟ نورایسہ نے جوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ عدت ختم ہوئے آج صرف 4 دن ہوئے ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ میں یہ سرخ جوڑا پہن کر شادی میں جاؤں؟ اس میں غلط کیا ہے؟ مصطفیٰ بیگم نے فوراً جواب دیا۔ تم ابھی کنواری ہو، کون سی تمہاری رخصتی ہوئی تھی؟ نورایسہ نے آنکھیں بند کر لی۔ یہی بات بار بار سن کر وہ تھک چکی تھی۔ امی، بات رخصتی کی نہیں ہے میرے لیے تو، مصطفیٰ بیگم نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی دوبارہ آباد ہو۔ اس تقدیر میں بڑے بڑے گھرانے آئیں گے، اچھے لوگ ہوں گے، اگر کوئی تمہیں پسند کر لے تو میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ نورایسہ نے سر جھکا لیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میرا دل نہیں ہے، میں اپنے کمرے میں ٹھیک ہوں۔ اور کب تک ٹھیک رہو گی؟ مصطفیٰ بیگم کی آواز بلند ہو گئی۔ کب تک اس کمرے میں بند رہو گی؟ جب تک میرا دل سنبھل نہیں جاتا۔ اس دل سنبھلنے کے چکر میں تم نے اپنی زندگی روک دی ہے۔ مصطفیٰ بیگم بولی، میں نے تمہیں اتنی تعلیم اس لیے نہیں دلوائی کہ تم ایک آدمی کا روگ پال کر بیٹھ جاؤ۔ نورایسہ کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ امی، وہ پہلی بار بلند آواز میں بولی، آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ جب اقبال حسن زندہ تھا تب بھی آپ اسے برداشت نہیں کرتی تھی، اور اب جب وہ مر چکا ہے تب بھی آپ مجھے اسے سکون سے یاد نہیں کرنے دے رہی، کیونکہ میں حقیقت دیکھتی ہوں۔ مصطفیٰ بیگم بھی چیخ اٹھی، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نورایسہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مگر میری یادوں میں تو ہے نا، وہ روتے ہوئے بولی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی کہ میں نے اس سے محبت کی تھی، اور تم کیوں نہیں سمجھتی کہ زندگی محبت سے زیادہ بڑی عزیز ہے؟ مصطفیٰ بیگم کی آواز کانپنے لگی۔ میں تھک چکی ہوں تمہاری یہ حالات دیکھ دیکھ کر۔ تم نے اپنی مرضی چلائی، عدت کی، حالانکہ ضرورت نہیں تھی، پھر بھی میں خاموش رہی۔ اب جب میں تمہیں آگے بڑھنے کو کہہ رہی ہوں تو تمہیں میری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ نورایسہ خاموش ہو گئی۔ کیا تمہاری نظر میں ماں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ مصطفیٰ بیگم کی آنکھوں میں سے بھی آنسو آ گئے تھے۔ اگر میری بات کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اس سے بہتر ہے میں مر ہی جاتی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ امی، نورایسہ گھبرا کر فوراً اٹھی اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خدا کے لیے ایسی بات نہ کریں۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں آپ کی بے عزتی نہیں کر رہی ہوں، تو پھر میری بات مان لو۔ مصطفیٰ بیگم رو پڑی۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں نورایسہ، میں صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ نورایسہ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میرا دل نہیں مان رہا امی۔ کب مانے گا؟ مصطفیٰ بیگم نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ 1 سال بعد، 2 سال بعد۔ نورایسہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے صرف اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے معاف کر دے، وہ آہستہ سے بولی۔ میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا۔ مصطفیٰ بیگم نے آنسو پوچھے اور خاموشی سے اسے دیکھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد نورایسہ نے شکست خود غرض لہجے میں کہا، اگر آپ اتنا ہی چاہتی ہیں تو میں چلوں گی۔ مصطفیٰ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا۔ ان کے چہرے پر اطمینان تو آیا، مگر نورایسہ کے دل میں ایسا محسوس ہوا تھا
جیسے وہ ایک بار پھر اپنی خواہشات کو دفن کر کے کسی اور کی خوشی کے لیے خود سے سمجھوتا کر رہی ہو۔ رات کے 9 بجے اس کے لاکھ اعتراض کے باوجود مصطفیٰ بیگم نے اسے وہی سرخ جوڑا پہنایا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی نورایسہ کو خود اپنا عکس اجنبی لگ رہا تھا۔ عدت ختم ہوئے صرف 4 دن ہوئے تھے، آج وہ ایک شوخ لال لباس میں مبلوس تھی۔ اس کا رنگ پہلے ہی غیر معمولی طور پر صاف تھا، اوپر سے سرخ جوڑے نے اس کے حسن کو اور نمایاں کر دیا تھا۔ مگر اس خوبصورتی میں خوشی نہیں تھی، ایک عجیب سی اداسی تھی جو اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی، ایسا حسن جو دیکھنے والے کو متاثر کر دے مگر اس کے دل میں ہمدردی بھی جگا دے۔ وہ اپنی ماں اور خاندان کے ساتھ میرج ہال میں داخل ہوئی تو بے شمار نظریں اس کی طرف اٹھ گئی۔ کچھ حیران تھی، کچھ شک سے بھری ہوئی تھی اور کچھ اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ نورایسہ کو محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر نگاہ اس کے وجود میں پیوست ہو رہی ہو۔ وہ جانتی تھی کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کسی کو یقین نہیں تھا عدت ختم ہونے کے چند دنوں کے بعد وہ اس طرح سج سنور کر کسی شادی میں نظر آئے گی، مگر اس میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اپنی مرضی اس سارے معاملے میں کہیں شامل نہیں تھی۔ مصطفیٰ بیگم اسے اپنے ساتھ پورے ہال میں لے جانا چاہتی تھی، مگر نورایسہ نے بہانہ بنا کر خود کو ایک نسبتاً خاموش گوشے میں بٹھا لیا۔ ابھی وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، قریب بیٹھے 2 خواتین کی سرگوشیاں اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ 4 دن پہلے عدت مکمل ہوئی ہے اور ذرا ٹشن تو دیکھو اس لڑکی کی، دوسری عورت نے معنی خیز انداز میں ہنکارا بھرا۔ نورایسہ کی آنکھوں میں فوراً نمی اتر آئی۔ اس نے نظریں مزید جھکا لی، دل چاہا کہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے، مگر وہ خاموش بیٹھی رہی۔ چند لمحے گزرے تھے، ایک مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ایکسکیوز می، مجھے تھوڑی دیر لیپ ٹاپ استعمال کرنا ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ نورایسہ نے سر اٹھایا، سامنے تکبیر سا کھڑا تھا، گہرے رنگ کے سوٹ میں ملبوس، سنجیدہ اور حسب معمول پر اعتماد۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ تکبیر اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا، فوراً اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا۔ بظاہر اس کی پوری توجہ اسکرین پر تھی۔ نورایسہ نے بھی دوبارہ نظریں جھکا لی، مگر کچھ دیر کے بعد غیر ارادتاً اس کی نظر لیپ ٹاپ پر پڑ گئی۔ تکبیر کسی کمپنی کی پیرول شیٹ چیک کر رہا تھا، مختلف ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کی تنخواہیں تھی اور وہ گریڈ ٹوٹل نکال رہا تھا۔ نورایسہ کی نظر کچھ سیکنڈ اسکرین پر رہی، پھر اس کی پیشانی پر ہلکی سی سکن آئی۔ تکبیر نے ایک بار پھر کیلکولیٹر میں نمبرز ڈالے، سر ہلاتے ہوئے فائل بند کرنے لگا۔ آپ کا گریڈ ٹوٹل غلط ہے، اچانک نورایسہ کی آواز سنائی دی۔ تکبیر کے ہاتھ رک گئے، اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، یہ جو آپ نے 16 لاکھ لکھا ہے نا؟ نورایسہ نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا، اصل ٹوٹل 14 لاکھ بنتا ہے۔ تکبیر کی پیشانی پر فوراً بل پڑ گئے۔ مجھے نہیں لگتا، اس نے فائل دوبارہ کھولتے ہوئے کہا، میں 2 بار چیک کر چکا ہوں، آپ نے مارکیٹنگ اور ایڈمٹ ڈپارٹمنٹ کی 2 تنخواہیں ڈبل ایڈ کر دی ہے۔ نورایسہ نے پرسکون لہجے میں کہا، یہ دیکھیں، یہاں 1,84,000، یہاں 14,000 دوبارہ شامل ہو رہے ہیں۔ تکبیر نے بغیر اسکرین کو دیکھا، چند لمحے بعد اس کے چہرے کے تاثر بدل گئے۔ اس نے دوبارہ کیلکولیشن کی، پھر ایک بار اور پھر آخری بار وہ کرسی سے پیٹھ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ امپریسو، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، واقعی 15 لاکھ ہی بن رہے ہیں۔ نورایسہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا آپ اکاؤنٹس یا فائنانس سے تعلق رکھتی ہیں؟ تکبیر نے دلچسپی سے پوچھا۔ MBA کیا ہے میں نے، نورایسہ نے چھوٹا سا جواب دیا، اور نمبرز مجھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ تکبیر چند لمحے اسے دیکھتے رہا۔ اس کا مطلب کہ میری کمپنی ایک اچھے ریسرچر سے محروم ہے۔ نورایسہ نے پہلی بار سوالاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تکبیر نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے ایک پرسنل سیکریٹری چاہیے، اگر کبھی کام کرنے کا ارادہ ہو تو رابطہ کر لیجیے گا۔ نورایسہ نے فوراً سر ہلایا، شکریہ، لیکن مجھے نوکری کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورتیں ہمیشہ پہلے سے اطلاع دے کر نہیں آتی، تکبیر نے سنجیدگی سے کہا اور کارڈ دوبارہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اسے رکھ لیجیے، استعمال کرنا یا نہ کرنا بعد کی بات ہے۔ نورایسہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے کارڈ لے لیا۔ تکبیر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور بولا، ایک مشورہ دوں؟ نورایسہ نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کی خاموشی کو اس نے اجازت سمجھ لیا۔ انسان جتنا مصروف رہتا ہے اتنا کم ٹوٹتا ہے، خاص طور پر ایک عورت۔ اسے صرف زندہ رہنے پر نہیں بلکہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ نورایسہ کے ہاتھ میں موجود کارڈ پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، عورت کا زندہ رہنے سے زیادہ ضروری اب کامیاب ہونا ہو چکا ہے، اور آگے آپ کی مرضی ہے۔ یہ کہہ کر تکبیر کھڑا ہوا۔
مجید بولا بہرحال آفر موجود ہے، پھر ایک آخری نظر اس کے خاموش چہرے پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ نورائسا پہلی بار اس سام لوگوں کی باتوں کے بجائے اپنے ہاتھ میں پکڑے اس چھوٹے سے کارڈ کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ کیا یہ واقعی درست کہہ رہا تھا؟ لیکن فی الحال اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہوا۔ صبح کا وقت تھا، نورائسا خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، مگر اس کی توجہ سامنے رکھی پلیٹ پر نہیں تھی۔ کل رات کی تکبیر کے ہر منظر نے اس کے ذہن میں جیسے مستقل ڈیرا جما لیا ہو۔ کسی نے اسے ترس بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، کسی نے اس کے بارے میں سرگوشیاں کی تھی، تو کسی نے اسے بےحس قرار دیا تھا۔ اسے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ کسی نے بھی اسے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ خود کیا چاہتی ہے۔ سب بس اپنا فیصلہ سنا رہے تھے۔ انہی خیال یادوں کے درمیان اسے تقدیر شاہ کی بات یاد آئی۔ عورت کو صرف زندہ رہنے پر نہیں، کامیاب ہونے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا شاید کسی نے اسے ایک مضبوط بیوہ یا ترس کھانے کے قابل لڑکی کے بجائے ایک قابل انسان سمجھا تھا۔ وہ انہی خیالات میں گم تھی۔ اب اچانک مین دروازہ کھلا اور دو خواتین اندر داخل ہوئیں۔ نورائسا نے سر اٹھا کر دیکھا اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ سامنے اس کی ساس طاہرہ خاتون اور اس کی بڑی نند اقرا حسن کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ نورائسا نے احترام سے سلام کیا، مگر جواب میں صرف سرد نظروں کا سامنا ملا۔ طاہرہ خاتون تیز قدموں سے اس کے قریب آئی اور بغیر کسی تہمید کے بولی، مجھے لگتا ہے تمہیں میرے بیٹے کی موت کا افسوس ہے۔ نورائسا چونکی، امی، مگر کل تمہیں دیکھ کر پتہ چل گیا کہ میں کتنی غلط تھی۔ طاہرہ خاتون کی آواز بلند ہوئی، اور تم لال جوڑا پہن کر شادیوں میں گھوم رہی ہو۔ نورائسا کا چہرہ زرد پڑ گیا، امی بات ایسی نہیں ہے تو کیسی ہے؟ اقرا حسن بھی آگے بڑھی، لوگ سچ ہی کہتے ہیں، کچھ عورتیں شوہر کے مرنے کے بعد بھی بدلتی نہیں۔ نورائسا نے تکلیف سے آنکھیں بند کی، میں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، ہمیں بہانے مت دو۔ طاہرہ خاتون نے فوراً بات کاٹ دی، اگر تم واقعی میرے بیٹے سے محبت کرتی تو اس طرح سج سنور کر کسی تقبیر میں نہ جاتی۔ نورائسا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، امی، میری امی چاہتی تھی کہ میں جاؤں، میں نے بہت منع کیا تھا، اب اپنی ماں کے پیچھے چھپ جاؤ گی؟ طاہرہ خاتون نے تلخی سے کہا، سچ تو یہ ہے کہ تمہاری نحوست ہی میرے بیٹے کو لے ڈوبی ہے۔ یہ جملہ سن کر نورائسا جیسے پتھر کی ہو گئی، امی، اس کی آواز کانپ گئی، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرے، کیوں نہ کروں؟ طاہرہ خاتون تقریباً چیخ پڑی، اگر تم سے اس کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو آج میرا بیٹا زندہ ہوتا۔ نورائسا کے آنسو اب خاموشی سے بہنے لگے تھے۔ اقرا حسن نے بھی غصے سے کہا، بھائی نے تمہارے لیے سب سے مخالفت کی تھی اور بدلے میں انہیں کیا ملا؟ نورائسا نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی یہ دکھ بول رہا ہے، مگر الفاظ پھر بھی زخم بن رہے تھے۔ وہ خاموش رہی، ایک لفظ بھی جواب میں نہ کہا۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک سخت آواز گونجی، بس کر دیں آپ لوگ۔ سب نے مڑ کر دیکھا، مصطفیٰ بیگم دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر شدید غصہ تھا، اور تیز قدموں سے آگے آئی اور نورائسا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میری بیٹی کو مزید ایک لفظ مت کہیے، طاہرہ خاتون نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ سچ کڑوا لگ رہا ہے؟ سچ؟ مصطفیٰ بیگم کی آواز بلند ہو گئی، سچ یہ ہے کہ میری بیٹی نے آپ کے بیٹے سے سچی محبت کی تھی، تو پھر شادی میں کیوں گئی؟ طاہرہ خاتون نے فوراً پوچھا۔ وہ میری مرضی سے گئی تھی، مصطفیٰ بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اس کی ذمہ دار میں ہوں، میری بیٹی نہیں۔ پھر ان کے لہجے میں برسوں کی دبی ہوئی تلخی شامل ہو گئی۔ اور ایک بات اچھے سے سن لیجئے گا، میرے گھر آ کر میری بیٹی کو منحوس کہنے کا آپ کا کوئی حق نہیں۔ آپ اپنی بیٹی کا بچاؤ کر رہے ہیں، ہر ماں کرتی ہے، مصطفیٰ بیگم نے جواب دیا، مگر میں کبھی یہ نہیں کہوں گی کہ کسی کی موت کا ذمہ دار دوسرا انسان ہے۔ موت خدا کے حکم سے آتی ہے، کسی عورت کی وجہ سے نہیں۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اب بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ واپس چلے جائیے، مصطفیٰ بیگم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اور آئندہ میری بیٹی پر ایسا الزام لگانے سے پہلے سوچ لیجیے گا۔ طاہرہ خاتون نے غصے سے نورائسا کو دیکھا، پھر اپنے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پلٹ گئی۔ ان کے جاتے ہی نورائسا کا جبت جواب دے گیا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ نورائسا اپنے بیڈ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لی رہے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گزشتہ چند مہینوں کا سارا درد آج ایک ساتھ اس کے سینے میں جمع ہو گیا ہو۔ اقبال حسن کی موت کا صدمہ اپنی جگہ تھا، مگر لوگوں کے الفاظ اس زخم کو بار بار کھرید رہے تھے۔
ابھی وہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپائے بیٹھی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ مصطفیٰ بیگم اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو ان کے چہرے پر پریشانی ابھری، مگر اگلے ہی لمحے وہ سخت لہجے میں بولی، بس کرو نورائسا، آخر کب تک یوں روتی رہو گی؟ نورائسا نے سر اٹھایا مگر کچھ بولی نہیں۔ مجھے تو تم پر غصہ آ رہا ہے، مصطفیٰ بیگم اس کے قریب آ کر بولی، تم نے ان لوگوں کو جواب کیوں نہیں دیا؟ نورائسا نے نم آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ کون سا جواب دیتی؟ یہی کہ اقبال حسن اب اس دنیا میں نہیں ہے، تمہاری زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، تم کسی بھی شادی میں جا سکتی ہو، جو لباس چاہو پہن سکتی ہو۔ وہ کون ہوتے ہیں تمہاری زندگی کے فیصلے کرنے والے؟ نورائسا نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا سر واقعی درد سے پھٹ رہا تھا۔ امی، اس نے دھیرے سے کہا، پلیز نہیں، پلیز کچھ نہیں۔ مصطفیٰ بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں دیکھ رہی تھی تم کس طرح خاموش کھڑی ان کی باتیں سنتی رہی، ایک لفظ تک نہیں بولا تم نے۔ امی، اگر آج تم خود اپنے لیے نہیں بولو گی تو لوگ ہمیشہ تمہیں رونتے رہیں گے۔ نورائسا نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے خاموش ہو جائیے۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ میرا پہلے سے ہی سر پھٹ رہا ہے۔ مگر مصطفیٰ بیگم جیسے رکنے کو تیار نہیں تھی۔ میں خاموش کیوں ہو جاؤں؟ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے حق کی بات کر رہی ہوں۔ تمہیں وہاں جواب دینا چاہیے تھا، تمہیں کہنا چاہیے تھا تمہاری زندگی پر کسی کا حق نہیں۔ نورائسا کی سانسیں بہترین ہونے لگی۔ میں لڑنا نہیں چاہتی تھی امی، اور یہی تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ مصطفیٰ بیگم نے سختی سے کہا، تم ہر بار خاموش ہو جاتی ہو، ہر بار دوسروں کو حق دے دیتی ہو کہ وہ تمہیں کچھ بھی کہہ دے۔ بس اچانک نورائسا چیخ اٹھی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ خود مصطفیٰ بیگم بھی ساکت رہ گئی۔ بس کر دے امی، وہ روتے ہوئے بولی، میں تھک گئی ہوں، بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ اس کے آنسو دوبارہ بہنے لگے۔ ایک طرف لوگ مجھے منحوس کہتے ہیں، دوسری طرف آپ مجھے ہر وقت مضبوط بنانے کا درس دیتی رہتی ہیں۔ آخر میں انسان ہوں۔ مصطفیٰ بیگم خاموش کھڑی رہی۔ چلی جائیے یہاں سے۔ نورائسا نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے کسی سے کوئی بات ہی نہیں کرنی نورائسا، پلیز۔ وہ تقریب چیخ پڑی، مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ چند لمحے تک مصطفیٰ بیگم اسے دیکھتی رہی، پھر ان کے چہرے پر ڈر ابھری۔ ٹھیک ہے، جب تمہیں کسی کی بات سننی ہی نہیں ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اتنا کہہ کر وہ پلٹی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ نورائسا چند لمحوں تک بے حرکت بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے موبائل پر گئی۔ چند سیکنڈ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے فون اٹھایا اور اس کے ذہن میں کل رات کی ایک بات بار بار گونج رہی تھی، عورت کا صرف زندہ رہنے پر نہیں، اپنے قدموں پر کھڑا ہونے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور تکبیر شاہ کا دیا ہوا وہ کارڈ اٹھا لیا۔ کچھ لمحے تک نمبر کو دیکھتی رہی، پھر ہمت کر کے کال ملا دی۔ دوسری طرف چند رنگ کے بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ جی، تکبیر شاہ اسپیکنگ۔ نورائسا کے لب خوش ہو گئے۔ میں نورائسا بات کر رہی ہوں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر سنجیدہ آواز آئی، جی نورائسا صاحبہ فرمائیے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ نے جو نوکری کی آفر دی تھی، اس کی آواز لرز گئی۔ اگر وہ ابھی موجود ہے تو میں 1 گھنٹے میں آپ کے آفس آ سکتی ہوں انٹرویو کے لیے۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر تکبیر کا پرسکون لہجہ سنائی دیا، آپ کسی بھی وقت آ سکتی ہیں، میں HR کو اطلاع دے دیتا ہوں۔ نورائسا نے آہستہ سے سر ہلایا، حالانکہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ شکریہ، ویلکم، اور ڈرائیو احتیاط سے کیجیے گا۔ فون بند ہو گیا۔ نورائسا کچھ دیر موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر اس کا ضبط ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ وہ جھک کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ شاید یہ اقبال حسن کے لیے آخری بار رونا نہیں تھا، مگر پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ زندگی اسے دھکا دے کر کسی نئے راستے کی طرف لے جا رہی ہے۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے آنسو پوچھے، گہرا سانس لیا اور آہستہ آہستہ اٹھ کر تیار ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اب اسے خود کو سنبھالنا تھا ہر حال میں۔ کچھ دیر کے بعد وہ آفس میں تھی۔ نورائسا سیدھی کمرے کے ساتھ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آج کئی دنوں کے بعد اسے محسوس ہوا وہ کسی مقصد کے لیے نکلی ہے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب صرف ماضی کے سہارے زندہ نہیں رہے گی۔ گھر سے نکلتے وقت صبح جب وہ تیار ہو رہی تھی تو اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی تعلیم، اپنی صلاحیت، اپنی شناخت کو دوبارہ حاصل کرے گی۔ اس کے والد ایک خوشحال انسان تھے، بیرون ملک کام کرتے تھے اور ہر مہینے گھر کے لیے اچھی خاصی رقم بھیجتے تھے، مگر اس کے باوجود نورائسا کبھی دوسروں پر انحصار کرنے والی لڑکی نہیں تھی۔ MBA مکمل کرنے کے بعد اس کا ارادہ نوکری کرنے کا تھا۔
لیکن اقبال حسن کو یہ پسند نہیں تھا۔ اس نے ایک بار اس سے اجازت مانگی تھی۔ اقبال حسن نے بڑی نرمی سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت اس نے اپنی خوشی سے یہ خواہش ترک کر دی تھی، مگر اب حالات بدل چکے تھے۔ سامنے تکبیر شاہ اپنی میز کے پیچھے بیٹھا اس کی فائل دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں مکمل سنجیدگی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے فائل بند کی اور نظریں نورائسہ پر مرکوز کر دی۔ MBA فائنینس گولڈ میڈلسٹ۔ اس نے مختصر سا تذکرہ کیا۔ کافی اچھا ریکارڈ ہے۔ نورائسہ نے شکریہ میں سر ہلا دیا۔ چلیے پھر یہ رسمی سے سوال چھوڑ دیتے۔ تکبیر نے کرسی پر سیدھا ہوتے ہوئے کہا، فرض کرے ایک کمپنی کی مہینہ آمدنی 50 لاکھ ہے جبکہ اخراجات 42 لاکھ ہے۔ آپ سب سے پہلے کس چیز کا تزکیہ کریں گی؟ نورائسہ نے بغیر کسی توقف کے جواب دیا، میں صرف منافع نہیں دیکھوں گی بلکہ اخراجات کی ساخت دیکھوں گی۔ اگر اخراجات کا بڑا حصہ فکس کاسٹ پر مشتمل ہے تو کمپنی محفوظ ہے، لیکن اگر متغیر اخراجات غیر معمولی حد تک بڑھ رہے ہیں تو یہ مستقبل کے لیے خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ تکبیر نے سر ہلایا، اچھا جواب۔ پھر اس نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ ایک فرضی پورل سیٹ ہے، 5 منٹ میں اس میں موجود خامیاں تلاش کریں۔ نورائسہ نے فائل کھولی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ اس کے نظریں تیزی سے آزاد شور شمار کا جائزہ لے رہی تھی۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد اس نے فائل بند کر دی۔ ہو گیا؟ تکبیر نے حیرت سے پوچھا۔ جی تو بتائیے۔ 2 ملازمین کی تنخواہیں 2 مرتبہ شامل ہوئی ہے۔ ایک ٹرانسپورٹ الاؤنس بنیادی تنخواہ میں ایڈ کیا گیا ہے جبکہ اسے الگ دکھایا جانا چاہیے تھا، اور یہاں اس نے کالم پر انگلی رکھی، ٹیکس کٹوتی کا فیصدی غلط استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے کمپنی تقریباً 1 لاکھ کا اضافی منافع دکھا رہی ہے۔ تقریب نے فوراً فائل اپنی طرف کھینچی اور چیک کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس کے چہرے پر وضاحت حیرات نمودار ہوئی۔ دلچسپ، اس نے دھیرے سے کہا، آپ نے واقعی سب غلطیاں پکڑ لی ہے۔ نورائسہ خاموش رہی۔ ایک اور سوال۔ تکبیر نے ہاتھ باندھے، اگر آپ کو کمپنی کے مالی معلومات میں بے ضابطگی کا شک ہو لیکن ثبوت مکمل نہ ہو تو آپ کیا کریں گی؟ الزام نہیں لگاؤں گی، نورائسہ نے فوراً جواب دیا۔ پہلے ڈیٹا اکٹھا کروں گی، پھر ریکارڈ کا تقابلہ کروں گی۔ کسی بھی پروفیشنل ماحول میں شک کی بنیاد پر فیصلہ کرنا خطرناک ہوتا ہے۔ تکبیر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اچھا، اور اگر آپ کا باس آپ کی غلط رپورٹ منظور کروانے کا مطالبہ کرے؟ میں انکار کر دوں گی، نورائسہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ نوکری دوبارہ مل سکتی ہے، کردار نہیں۔ پہلی بات، تکبیر نے پوری دلچسپی سے اسے دیکھا، آپ کافی اصول پسند لگتی ہیں۔ میں صرف اپنا کام درست طریقے سے کرنا چاہتی ہوں۔ نورائسہ کا جواب مختصر تھا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ پھر تکبیر نے اس کی فائل دوبارہ بند کر دی۔ مس نورائسہ، میں نے یہ انٹرویو صرف رسمی کارروائی کے لیے کیا تھا۔ نورائسہ نے چونک کر اسے دیکھا، کیونکہ جس دن آپ نے میری پیرول شیٹ کی غلطی پکڑ لی تھی اسی دن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ نمبرز کے ساتھ غیر معمولی مہارت رکھتی ہیں۔ اس نے میز پر پڑا ایک کاغذ اٹھایا۔ لیکن آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ صرف ذہین نہیں بلکہ آپ پیشورانہ دیانتداری بھی رکھتی ہیں۔ اس نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ اگر آپ چاہیں تو پھر سے بطور پرسنل سیکریٹری فائنینشیل کوآرڈینیٹر جوائن کر سکتی ہیں۔ نورائسہ کی انگلیاں بے اختیار اس کاغذ پر جم گئی۔ یہ اس کی پہلی باقاعدہ جاب آفر تھی۔ مجھے نوکری مل گئی، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ جی، تکبیر نے مختصر جواب دیا، اور امید ہے آپ مجھے کبھی اپنی یہ پیشکش واپس لینے پر مجبور نہیں کریں گی۔ کئی دنوں کے بعد نورائسہ کے چہرے پر ایک بہت ہلکی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں پوری کوشش کروں گی، تکبیر نے سر ہلایا۔ نہیں، کوشش نہیں، مجھے نتیجے پسند ہے۔ پہلی بار نورائسہ کو محسوس ہوا تھا کہ شاید زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، صرف ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے، اور وہ اس نئے باب کے لیے بھی تیار تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ نورائسہ نے اپنی توقع سے زیادہ تیزی سے کام سیکھ لیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتی تھی۔ صبح سے شام تک فائلیں، رپورٹس، میٹنگز اور حساب کتاب اس کے ذہن کو اتنا مصروف رکھتے تھے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے وہ اپنے دکھ کو بھول جاتی تھی۔ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی فائل تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ کم ان۔ اندر سے تکبیر کی سنجیدہ آواز آئی اور وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سر، یہ فائنینشیل سمری تیار ہو گئی ہے، اس نے فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ تکبیر نے فائل کھول کر چند صفحات دیکھے۔ امپریسو، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ 1 ہفتے میں عام طور پر لوگ آدھا کام بھی نہیں سمجھتے۔ میں نے کوشش کی ہے کوئی غلطی نہ ہو۔
نورائسہ نے مختصر سا جواب دیا۔ تکبیر نے ایک صفحے پر انگلی رکھی۔ یہاں اخراجات کا تناسب کیوں کم ہوا ہے؟ کیونکہ پچھلے مہینے غیر ضروری ٹرانسپورٹ اخراجات شامل کیے گئے تھے، میں نے ان کی الگ سے رپورٹ بنا دی ہے۔ نورائسہ نے فوراً جواب دیا، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو سالانہ بجٹ میں تقریباً 12% بچت ہو سکتی ہے۔ تقریباً پہلی بار متاثر ہو کر اسے دیکھا۔ اچھا مجاہدہ ہے۔ پھر اس نے فائل بند کر دی۔ آپ جا سکتی ہیں۔ وہ پلٹنے ہی والی تھی، تکبیر کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ 1 منٹ۔ وہ رک گئی۔ جی؟ تکبیر کرسی کی پیٹھ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آگے زندگی کے بارے میں کیا سوچ رہی ہو؟ نورائسہ کی پیشانی پر سکن ابھری۔ سر، میرا خیال ہے کہ ہم پرسنل گفتگو کریں تو بہتر ہوگا۔ تکبیر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں صرف تمہارا باس نہیں ہوں، تمہارا خالہ زاد بھائی بھی ہوں۔ اتنا تو پوچھ ہی سکتا ہوں۔ نورائسہ چند لمحے خاموش رہی۔ فی الحال میرا اس حوالے سے کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کس حوالے سے؟ شادی کے حوالے سے، اس نے صاف الفاظ میں کہا۔ میں کبھی دوبارہ شادی نہیں کروں گی۔ تکبیر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اور زندگی، اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہو؟ نورائسہ کی نظریں ایک لمحے کو جھک گئی۔ اقبال حسن کے بعد میری زندگی بہت اندھیرے میں ڈوب گئی ہے۔ اس کی آواز دھیمی تھی، ابھی بھی پوری طرح سنبھلی ہوئی نہیں۔ بس دل نہیں چاہتا کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچوں۔ تکبیر چند لمحے خاموش رہا، پھر نہایت ہی سنجیدگی سے بولا، یہ غلط ہے۔ نورائسہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ غلط؟ ہاں۔ اس کی آواز مضبوط تھی۔ کسی ایک انسان کے جانے کے بعد پوری زندگی کو سزا دینا غلط ہے۔ نورائسہ کے چہرے پر تکلیف ابھری۔ میں اپنی زندگی کو سزا نہیں دے رہی ہوں۔ تو پھر کیا کر رہی ہو؟ تکبیر نے سوال کیا۔ خود کو قید کر رہی ہوں۔ میں ان سے محبت کرتی تھی۔ نورائسہ کی آواز بھر آئی تھی۔ اور دوسری شادی کر کے میں ان کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتی۔ تکبیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ محبت انسان کو مضبوط بناتی ہے، کمزور نہیں۔ نورائسہ نے نظریں پھیر لی۔ آپ نہیں سمجھو گے، شاید نہ سمجھوں۔ تکبیر نے تسلیم کیا۔ لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں، اگر کوئی شخص تم سے سچی محبت کرتا تھا تو وہ کبھی نہیں سوچے گا کہ تم اس کے جانے کے بعد اپنی زندگی روک دو۔ نورائسہ خاموش رہی۔ دیکھو نورائسہ، تکبیر کی آواز میں غیر معمولی سنجیدگی آ گئی، یہ بات صرف تمہارے لیے نہیں، ہر اس لڑکی کے لیے ہے جو کسی نقصان کے بعد خود کو ختم سمجھ لیتی ہے۔ انسان ٹوٹتا ہے، بہت بری طرح سے ٹوٹتا ہے۔ روئے، غم کرے، یاد کرے، یہ سب فطری ہے۔ لیکن اپنے خواب دفن کر دینا، اپنی صلاحیتیں ختم کر دینا، اپنی زندگی روک دینا، یہ وفاداری نہیں ہوتی۔ نورائسہ کے ہاتھ بے اختیار بھیج گئے۔ آپ کو لگتا ہے میں کمزور ہوں؟ نہیں، تکبیر نے فوراً جواب دیا۔ مجھے لگتا ہے تم مضبوط ہو، مگر اپنی طاقت کو غلط سمت میں استعمال کر رہی ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ پھر تکبیر نے آہستہ سے کہا، اور ایک بات، کئی بار ہم لوگوں کو ویسا سمجھتے ہیں جیسا ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ویسا نہیں جیسے وہ حقیقت میں ہوتے ہیں۔ نورائسہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ تکبیر کی نگاہیں چند لمحوں کے لیے عجیب سی ہو گئی، جیسے اس کے دل میں کوئی ایسا راز ہو جسے وہ زبان پر نہیں لا سکتا۔ بس اتنا کہ وہ دھیرے سے بولا، کہیں ایسا نہ ہو جسے تم مکمل وفادار سمجھ رہی ہو، حقیقت اس سے مختلف ہو۔ بس۔ نورائسہ نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں ناراضگی اتر آئی تھی۔ میں اپنے مرحومہ شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتی۔ تکبیر خاموش ہو گیا۔ اور بہتر ہوگا کہ آپ میری ذاتی زندگی سے دور رہیں، نورائسہ نے سخت لہجے میں کہا۔ میں یہاں کام کرنے آئی ہوں، اپنی زندگی پر بحث کرنے نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ تکبیر اپنی جگہ سے بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں بند دروازے پر جمی تھی۔ چہرے پر عجیب سی اداسی تھی۔ آنکھوں میں ایسے رازوں کے سائے تیر رہے تھے جو شاید وقت سے پہلے ظاہر نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ایک ہفتہ مزید بیت گیا۔ حسب معمول نورائسہ فائل ہاتھ میں لیے تکبیر شاہ کے کیبن میں داخل ہوئی تھی۔ بس ایک ہفتے میں اس نے خود کو مکمل طور پر کام میں جھونک دیا تھا۔ اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور پروفیشنل دکھائی دیتی تھی۔ گڈ مارننگ سر، اس نے رسمی انداز میں کہا، اور سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے کھڑی رہی۔ تکبیر نے چھوٹا سا سر ہلایا۔ گڈ مارننگ۔ نورائسہ نے فائل کھولی۔ آج 11 بجے آپ کی بورڈ میٹنگ ہے، 1 بجے دلی برانچ کے ساتھ آن لائن کانفرنس ہے، 3 بجے مشتاق احمد کے ساتھ فائنینشل ریویو میٹنگ ہے، اور 5 بجے نئے پروجیکٹ کے حوالے سے پروفیشنل شیڈیول۔ اس کے علاوہ یہ تمام فائلیں میں نے چیک کر کے ترتیب سے رکھ دی ہے۔ تکبیر خاموشی سے سنتا رہا۔ اگر کوئی اور ہدایت نہیں ہے تو میں جا سکتی ہوں؟
वो मुड़ने वाली थी, तकबीर की आवाज़ सुनाई दी। 1 मिनट। नुरासा के चेहरे पर फौरन नागवारी उभरी। जी, 1 हफ्ता पहले मैंने तुमसे तुम्हारी निजी ज़िंदगी के बारे में बात की थी। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले नुरासा का सब्र जवाब दे गया। सर, आपके साथ मामला क्या है? उसने पहली बार बजाय नाराज़गी से कहा। मैं आपके पास नौकरी इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आप हर 2 दिन बाद मेरी जाती ज़िंदगी पर गुफ्तगू करें। तकबीर ने गैर मामूली संजीदगी से उसे देखा। इस बार ये गुफ्तगू जरूरी है। मेरे लिए नहीं, नुरासा ने 2 टूक अंदाज में कहा। मेरे लिए। तकबीर की आवाज़ में ऐसी सख्ती थी, नुरासा बेअख्तियार खामोश हो गई। चंद लम्हे बाद वो बोला, मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। मुझे किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं, फिर भी सुन लो। उसने मेज पर रखे कलम को एक तरफ रखा। बेहतर होगा तुम अपने शोहर से तलाक ले लो। चंद सेकंड के लिए कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। नुरासा को लगा शायद उसने गलत सुना हो। क्या? उसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा न थी। क्या आपका दिमाग ठीक है? वो बेयकीनी से बोली। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल जानता हूँ, तकबीर ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने इकबाल हसन की मैयत देखी थी? नुरासा उलझ गई। मैं उनकी मैयत कैसे देख सकती थी? उसने फौरन जवाब दिया। उनका इंतकाल अमेरिका में हुआ था और वहीं तफ्तीन हुई थी। यानी तुमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा। और वह खामोश हो गई। तकबीर ने दराज खोली और एक मोटा सा लिफाफा निकालकर उसके सामने रख दिया। फिर मेरे ख्याल में तुम्हें ये देख लेना चाहिए। नुरासा ने हैरानी से लिफाफे को देखा। ये क्या है? सच, तकबीर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। उसके दिल में अचानक अनजाना खौफ पैदा हुआ। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला, तस्वीरें बाहर निकाली। पहली तस्वीर देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरी तस्वीर पर उसकी सांसें रुकने लगी। तीसरी तस्वीर पर उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ने लगी। तस्वीरों में इकबाल हसन जिंदा खड़ा था, हंसता हुआ किसी महंगे क्लब में। एक तस्वीर में वो लड़कियों के दरमियान बैठा था, दूसरी में किसी गैर मुल्की लड़की के कंधे पर हाथ रखे मुस्कुरा रहा था, तीसरी में वो इतना करीब खड़ा था किसी वजाहत की जरूरत ही बाकी नहीं रही थी। नहीं, नुरासा के लबों से मुश्किल से निकला, ये झूठ है, काश झूठ होता। तकबीर की आवाज में अफसोस था। ये तस्वीरें पुरानी नहीं है, इसमें से ज्यादातर गुलदस्ता चंद दिनों में ही ली गई है। नुरासा ने बेयकीनी से सर हिलाया। नहीं, इकबाल हसन मर चुके हैं। इकबाल हसन जिंदा हैं। तकबीर ने पहली बार 2 टूक अंदाज में कहा। और उन्होंने अपनी मौत का ड्रामा रचाया था। नुरासा का पूरा वजूद साकित हो गया। क्यों? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों करेंगे वो ऐसा? अपने वालिदैन से जान छुड़ाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए। और वे चंद लम्हे रुका, तुमसे जान छुड़ाने के लिए। नुरासा का हाथ सर पर चला गया। उसे लगा जमीन उसके कदमों के नीचे से निकल गई है। और उनकी माँ? उसने टूटती आवाज में पूछा। उन्हें हकीकत का इल्म था। तकबीर का जवाब आया। नुरासा कुर्सी पर बैठ गई। आंसू अब बेअख्तियार बह रहे थे। तकबीर कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, इसी को जिंदगी कहते हैं। नुरासा, बाज औकात हम जिस इंसान के लिए मर रहे होते हैं वही हमें जिंदा दफन कर चुका होता है। मैं ये नहीं कहता किसी के जाने के बाद इंसान को दुख नहीं होता, बहुत दुख होता है। बाज लोग वाकई दिल का एक हिस्सा साथ ले जाते हैं, लेकिन किसी भी इंसान को इतनी ताकत नहीं देनी चाहिए वह आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर दे। उसकी आवाज़ मजीद नरम हो गई, खास तौर पर एक औरत को, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो उसके दर्द और उसकी मासूमियत और उसकी वफादारी का फ़ायदा उठा लेते हैं। नुरासा खामोशी से रोती रही। मुझे पहले दिन शक हो गया था। तकबीर बोला, जिस दिन उनकी मौत की खबर आई थी उनकी माँ और बहन के चेहरों पर वो गम नहीं था जो एक हकीकी मौत के बाद होता है। तब मैंने हकीकत कार्रवाई की और फिर ये सब सामने आ गया। नुरासा ने कांपते हाथों से तस्वीरें दोबारा लिफाफे में रखी। अब उसके पास ना कोई सवाल बचा था ना कोई जवाब। वह आहिस्ता से खड़ी हुई, आंसू पोंछने की नाकाम कोशिश की और बगैर कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तकबीर ने उसे नहीं रोका। चंद लम्हों के बाद दरवाजा बंद हो गया और नुरासा अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच का बोझ उठाए रोती हुई घर की तरफ रवाना हो गई। लेकिन नुरासा ऑफिस से निकलने के बाद घर नहीं गई। उसके कदम जैसे खुद ब खुद इकबाल हसन के घर की तरफ उठ गए थे। पूरा रास्ता उसके जहन में एक ही सवाल गूंजता रहा कि आखिर क्यों? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था? वह जिस इंसान के लिए रातों को रोई थी, जिसके नाम की इद्दत पूरी की थी, जिसकी याद में अपनी जिंदगी रोक कर बैठी थी, वह जिंदा था, जिंदा और खुशहाल। गाड़ी रोक कर वह तेज कदमों से अंदर दाखिल हुई।
लाउंज में ताहिरा खातून अपनी बेटी इकरा हसन के साथ बैठी हुई थी। नुरायसा को अचानक सामने देखकर दोनों चौंक गई। अगले ही लम्हे ताहिरा खातून के चेहरे पर नागवारी उभरी। तुम यहाँ क्यों आई हो? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। नुरायसा ने कोई जवाब न दिया। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा निकाला और पूरी ताकत से उनके सामने फेंक दिया। तस्वीरें फर्श पर बिखर गई। ताहिरा खातून का चेहरा एक लम्हे में जर्द पड़ गया। उनकी बेटी इकरा हसन भी घबराकर खड़ी हो गई। ये कहाँ से मिली तुम्हें? निराशा की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज में ऐसा दर्द था, सुनने वाले के दिल को चीर दे। अब ये सवाल मत कीजिए कहाँ से मिली। ये लर्जती आवाज बोली। पहले ये बताइए कि आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लाउंज में खामोशी छा गई। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था? उसकी आवाज बुलंद हो गई। अगर आप लोग मुझसे रिश्ता नहीं करना चाहते थे तो मेरे घर क्यों आए थे? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? ताहिरा खातून ने नजरें झुका ली। बेटा नहीं। नुरायसा ने फौरन उनकी बात काट दी। आज मुझे जवाब चाहिए। उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। मैंने क्या नहीं किया आपके बेटे के लिए? मैंने उनकी हर बात मानी, उनकी इज्जत की, उनकी मोहब्बत पर यकीन किया। जब सब लोग मेरी इज्जत का मजाक उड़ा रहे थे तब भी मैं उनके नाम की वफादारी निभा रही थी। और वह, उसकी आवाज़ टूट गई, वह जिंदा बैठा मेरे मरने का तमाशा देख रहा है। ताहिरा खातून की आंखों में भी नमी उतर आई। हमें माफ़ कर दो बेटा, उन्होंने बड़ा मुश्किल से कहा। हमने इकबाल हसन को बहुत समझाया था, बहुत रोका था, मगर उन्होंने हमारी एक ना सुनी। नुरायसा तल्खी से हंसती। और फिर आप लोगों ने खामोशी अख्तियार कर ली? ताहिरा खातून सर झुका गई। हम कमज़ोर पड़ गए थे। नहीं, नुरायसा ने फौरन कहा। आप लोग कमज़ोर नहीं पड़े थे, आप लोग शरीके मुजरिम बन गए थे। इन अल्फाज पर दोनों माँ बेटी के चेहरे झुक गए। आप जानती हैं मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ किस बात की है? नुरायसा की आवाज़ धीमी हो गई। इस बात की नहीं कि इकबाल हसन ने धोखा दिया। तकलीफ इस बात की है कि मैं उनके लिए रोई थी, मैंने उनके लिए दुआएं मांगी थी, मैंने उनके नाम पर अपनी ज़िंदगी रोक दी थी। उसने आंसू साफ किए। और वह सब झूठ निकला। ताहिरा खातून रोने लगी। बेटा, हम शर्मिंदा हैं, शर्मिंदगी से मेरा खोया हुआ वक्त वापस नहीं आएगा, नुरायसा ने सर्द लहजे में कहा। फिर उसने खुद को संभाला और सीधे खड़ी हो गई। अब अपने बेटे को मेरा पैगाम दे दीजिएगा। दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मुझे तलाक चाहिए। ताहिरा खातून का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटा नहीं, नुरायसा ने दो टूक अंदाज में कहा। मैं अब एक ऐसे इंसान के साथ एक लम्हा भी जुड़ी नहीं रहना चाहती जिसने मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत, मेरे एतमाद का मजाक बनाया हो। उसकी आवाज़ मजबूत हो गई। वो मुझे तलाक दे दे वरना मैं खुद कानूनी तरीके से इस रिश्ते को ख़त्म कर लूँगी, तलाक के कागजात को भेज दूंगी। ताहिरा खातून बेबस नज़रों से उसे देखती रही। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। नुरायसा के आंसू दोबारा बहने लगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी को एक झूठ बना दिया। ये कहकर वो मुड़ी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वह रुकी नहीं। ताहिरा खातून की सिसकियां उसके पीछे गूंजती रही, मगर नुरायसा ने पलटकर नहीं देखा। आज उसका दिल टूटा जरूर था, मगर पहली बार वह इस टूटे हुए दिल के साथ एक झूठे रिश्ते से आज़ाद होने की तरफ कदम बढ़ा रही थी। उसका जिंदा होना उसके लिए खुशी की बात नहीं थी, बल्कि जो तस्वीरें उसने देखी थी वह उसका दिल तोड़ चुकी थी। वह एक बेवफा मर्द था जिसके साथ रहना उसके लिए तौहीन थी। एक हफ्ता गुजर चुका था। पूरे एक हफ्ते से नुरायसा ने खुद को कमरे में बंद कर रखा था। ना वह ऑफिस गई थी और ना किसी से बात की थी। सिर्फ मुस्तफ़ा बेगम दिन में 4 मरतबा खाना लेकर आती थी, उसे समझाती थी, उसके बाल सहलाती, कभी प्यार से डांटती और कभी खुद उसके साथ बैठकर रो पड़ती। मगर नुरायसा जैसे अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी थी। आज भी वो खामोशी से बेड पर बैठी सामने दीवार को देख रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुला। तकबीर अंदर दाखिल हुआ। नुरायसा ने सर उठाया, उसे देखा, फिर नजरें झुका ली। तकबीर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया और बेड के किनारे बैठ गया। चंद लम्हों तक दोनों के दरमियान खामोशी रही। कितने दिन और खुद को सजा दोगी? आखिर तकबीर ने धीमी आवाज में पूछा। नुरायसा की पलकें लरजी, मगर वह खामोश रही। जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया उसने अपनी जिंदगी नहीं रोकी। तकबीर ने उसे देखते हुए कहा। फिर तुम क्यों अपनी जिंदगी खत्म कर रही हो? नुरायसा के होंठ कांपे। क्योंकि मैं थक गई हूँ, वो बड़ी मुश्किल से बोल सकी। मैं वाकई थक गई हूँ। तकबीर खामोशी से सुनता रहा। तुम्हें पता है इन 4 महीने 10 दिनों में मैंने क्या झेला? अचानक उसकी आवाज़ बुलंद हो गई।
तुम्हें पता है मैं कितनी रातें जाग कर रोती रही, कितनी दफ़ा मैंने खुदा से दुआ की इकबाल हसन की कब्र में उन पर आसानी हो, कितनी दफ़ा मैंने उनकी तस्वीर सीने से लगाकर माफ़ी मांगी कि मैं उन्हें बचा नहीं सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जिंदा था, उसकी आवाज़ टूट गई। वह जिंदा था तकबीर, और लड़कियों के साथ रंगरलियां मना रहा था, और मैं एक जिंदा इंसान के लिए मातम करती रही। अगले ही लम्हे वो बेअख्तियार आगे बढ़ी और उसके कंधे से लगकर रो पड़ी। मैं इतनी बेवकूफ़ क्यों थी? वह सिसक रही थी। मैंने उन पर इतना यकीन क्यों किया? तकदीर ने उसे रोने दिया क्योंकि तुम सच्ची थी, उसने आहिस्ता से कहा। धोखा देने वाला गलत होता है, यकीन करने वाला नहीं। नुरासा मजीद जोर से रो पड़ी। मुझे लगता है खत्म हो गई हूँ। नहीं, तकदीर ने नरमी से कहा, तुम खत्म नहीं हुई हो, तुम सिर्फ जख्मी हुई हो, और जख्म भर जाते हैं। नुरासा ने नम आंखों से उसे देखा। कुछ जख्म नहीं भरते, बाद जख्म निशान छोड़ जाते हैं, तकदीर ने जवाब दिया, मगर इंसान उनके साथ जीना सीख लेता है। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद वह धीरे से बोला, और बाज औकात खुदा हमसे एक अजीज लेकर हमें उसे कहीं बेहतर अता करता है। नुरासा ने उलझन से उसे देखा। तकबीर ने पहली बार उसकी आंखों में बराह रास्त देखा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? नुरासा जैसे साकित रह गई। क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? तकबीर की आवाज़ में गैर मामूली संजीदगी थी। शायद उस वक्त से जब मैं तुम्हें पहली बार इतने लोगों के दरमियान खामोशी से दुख सहते देखा, और फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे यकीन होता गया कि तुम एक मजबूत और वफादार औरत हो। नुरासा हैरत से उसे देखती रही। तुम भी झूठ बोल रहे हो। उसकी आंखों में खौफ उतर आया। हर कोई यही बोलता है। तकबीर ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसकी गिरफ्त मजबूत मगर नरम थी। और मैं तुमसे कोई ऐसे वादे नहीं करूंगा जो पूरे ना कर सकूं। बस एक वादा करता हूँ, कभी तुम्हारे ख्वाबों से दरबस्तरदार नहीं होने दूंगा। तुम काम करना चाहो करो, पढ़ना चाहो पढ़ो, कारोबार करना चाहो करो। मैं तुम्हारे आगे नहीं, तुम्हारे साथ चलूंगा। उसकी आवाज़ मजीद नरम हो गई। और जब तुम थक जाओगी तो तुम्हारे पीछे खड़ा मिलूंगा। नुरासा की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। अगर आप भी बदल गए तो? तकदीर के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर तुम मुझे छोड़ देना। नुरासा बेअख्तियार उसे देखती रह गई। मैं तुमसे आज जवाब नहीं मांग रहा, तकबीर ने आहिस्ता से कहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को एक मौका दो। एक तवील खामोशी के बाद नुरासा ने पहली बार अपने आंसू साफ किए। मैं डरती हूँ, मुझे मालूम है, और शायद मुझे वक्त चाहिए, जितना चाहो। तकबीर ने फौरन जवाब दिया। नुरासा ने धीरे से सर हिला दिया। उसके चेहरे पर बरसों के बाद उम्मीद की एक मध्यम सी लकीर उभरी थी। शायद वह अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थी, मगर पहली बार उसे महसूस हुआ, हर मर्द इकबाल हसन नहीं होता, और हर अंजाम जिंदगी का इख्तिताम नहीं होता। वह हिम्मत से दोबारा खड़ी हुई थी। कहते हैं ना, जब औरत टूटकर निखरती है तो उससे ज़्यादा हसीन कुछ नहीं होता। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इससे हमें आपकी पसंद को समझने में मदद मिलती है। और हाँ, आगे आने वाली खूबसूरत रोमांटिक कहानियों के सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।